اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 262 262۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بامحاورہ ترجمہ ہے وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلاتے ہیں نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پورے خلوص کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنے والوں کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نہ کوئی احسان جتلاتے ہیں نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ احسان جتلانے سے مراد یہ ہے کہ جس پر صدقہ کیا ہو اس کے سامنے صدقے اور اس کی تعداد کا ذکر کرنا اور اس پر اپنی بڑائی ثابت کرنا۔ احسان جتلانا ایک ناپسندیدہ، گھٹیا اور مکروہ کام ہے، اور جس پر احسان جتلایا جاتا ہے اس کے لیے باعث اذیت ہوتا ہے، اور جو احسان جتلاتا ہے اصل میں وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ کبر ہی دوسرے کو یعنی جس کو وہ دے رہا ہے اس کو وہ گھٹیا سمجھتا ہے۔ اور اذا یعنی تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں چیز نہیں دی تھی، اور یا یہ کہ میں نے تو تم پر اتنا اتنا خرچ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقصد ریاکاری یا دکھاوا یا اپنی بڑائی کو مسلط کرنا ہوتا ہے، کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں دے کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا اتنا چندہ دیا تو اس لیے ہمارا حق زیادہ ہے، ہماری بات بھی ماننی چاہیے۔ کیونکہ انسان احسان جب ہی جتلاتا ہے جب وہ جھوٹے احساس برتری میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں، اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے انفاق کو پسندیدہ نظروں سے دیکھیں۔ ایسے شخص کے دل میں غرور اور تکبر ہوتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جس کو وہ دے رہا ہے اس کو وہ گھٹیا، ذلیل اور رسوا کر دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صدقہ دے کر احسان جتلانے سے روکا ہے، تاکہ کوئی دینے والا احسان جتلا کر کبر میں مبتلا نہ ہو اور نہ ہی لینے والا کسی احساس کمتری کا شکار ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تو سخت نقصان اور خسارے میں ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، دے کر احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ پھر فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انفاق فی سبیل اللہ میں احسان نہیں جتلاتے اور دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شایان شان اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے نیک کام کیا اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ فرمایا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ایسے لوگوں کو نہ تو مال کم ہونے کا خوف ہوگا نہ ہی اجر ضائع ہونے کا خوف ہوگا۔ صدقہ کرنے والے کو نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا اور نہ ہی آخرت میں برے انجام سے پریشانی ہوگی۔ قرآن پاک میں متعدد آیات اور بے شمار احادیث سے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مقصد انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بہتری، انسانیت کا امن اور انسان کی اچھی زندگی ہے۔ اس کے بے شمار دنیا میں بھی فوائد اور ثمرات ہیں اور آخرت میں بھی۔ انفاق کی وجہ سے معاشرے میں بے روزگاری ختم ہوتی ہے، جرائم پروان نہیں چڑھتے، افراد کے آپس کے تعلقات اور اخلاق بہتر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اور دین کے کام بہتر طریقے سے ہونے لگتے ہیں۔ کہ جیسے ہمارے گھر پیسے کے بغیر نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ کے دین کے کام کے لیے بھی پیسہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے صدقہ خیرات کی ایک کثیر رقم
غریب لوگوں کو لباس فراہم کرنے، غذا فراہم کرنے یا اچھی ان کو ضروریات زندگی مہیا کرنے میں تو صرف ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ نہیں ہوتی۔ ہمارا مائنڈ سیٹ دشمنوں نے کچھ ایسا بنا دیا ہے، یعنی مسلمانوں کا، کہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کے غالب کرنے کے لیے ہم پیسہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ ہم ضرورت پوری کرنا دوسروں کی اور بیمار کو اس کی دوائی اور بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو لباس پہنانا، اس کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ بہت ضروری کام ہے، لیکن ہمیں اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ضرور خرچ کرنا چاہیے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اور کیونکہ اس جہاد کے ذریعے سے ہی ہم اسلام دشمن قوموں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہی دشمن قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اسلام تو غالب آ کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم نے تو اس غلبے میں اپنا شیئر، اپنا حصہ ڈالنا ہے، مال لگا کر یا جان لگا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت مال اور جان کے ساتھ مشروط کر دی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مال لگائے گا، جان لگائے گا، وہی جنت کا حقدار بنے گا۔ اور دوسری طرف اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور سنگ دلی نہ رہے، اور سب افراد ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، معاشرے میں ایک وحدت پیدا ہو، ہم آہنگی پیدا ہو، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنا مال لوگوں کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں۔ آیت نمبر 263 263 ہے، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ ترجمہ ہے، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ، بے حد بردبار ہے۔ قول معروف سے مراد سوال کرنے والے سے نرمی اور شفقت سے بات کرنا ہے، یا اس کے لیے دعا کرنا، یا کسی ضرورت مند کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق دے اور آپ کو بھی دے۔ یعنی قول و معروف سے مراد ہر اچھی بات ہے جو کسی مسلمان کے دل کی خوشی کا باعث بنے، اور مغفرتن یعنی درگزر کرنے سے مراد یہ ہے کہ سوال کرنے والے کے فقر، اس کی ضرورت کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کیا جائے، بلکہ اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ پھر فرمایا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچائی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو فرمایا، پھر کسی حاجت مند کی فریاد یا اس کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی سکت بھی نہ ہو، فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، یہی اس کا صدقہ ہے۔ کیونکہ اچھی بات کہنا، نرمی سے بات کرنا، کسی کی دل جوئی کرنا، اس سے کسی انسان کے دل کو خوشی ملتی ہے اور اس کے دل کے زخم بھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی سب سے زیادہ پسند ہے جو دوسروں کو خوشی پہنچائے۔ اسی طرح درگزر کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ قرار دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے غلطیوں پر درگزر کرے تو اس سے دل کا میل دور ہوتا ہے، بغض کینہ دور ہوتا ہے، آپس میں بھائی چارہ اور دوستی پیدا ہوتی ہے، آپس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسی کی مالی طور پر مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ زبان سے ایسی بات کرے جو دوسروں کو خوش کر دے، اس کی دل جوئی کرے، اس کو تواصل بالصبر کرے، اس کو اللہ پر توکل کرنے کا کہے، اور صبر کرنے کے فوائد اور ثمرات بتائے، صبر کرنے کی خوشخبریاں سنائے۔ پھر فرمایا، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ، بے حد بردبار ہے۔ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی بھی دیے جانے والے صدقے سے بے پرواہ ہے۔ وہ ایسے صدقے سے بھی بے پرواہ ہے جس کے ساتھ اذیت یا تکلیف ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بردبار ہے، وہ انسان کو جو دیتا ہے، اللہ اگر رزق دیتا ہے اور انسان اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ بردبار ہے، انسانوں کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بردباری سیکھیں، اور اگر اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دیں تو احسان نہ جتلائیں، اذیتیں نہ دیں۔
اللہ تعالیٰ بے حد بردبار ہے، جو نافرمانی کرنے پر فوراً نہیں پکڑتا، اگرچہ وہ اس کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوری سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے اور مختلف انداز سے اپنی آیات سناتا اور دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کا احساس کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بخل اور خود غرضی کو دور فرما دیں اور اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں بہترین مال دینے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرنے کے بعد نہ کسی پر احسان جتلائیں اور نہ ہی کسی کو اذیت دیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔